بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التکبیر فی ایام التشریق۔ ایام تشریق میں تکبیر کہنے کا بیان۔ ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک جملہ 23 نمازوں کے بعد بلند آواز سے، مردوں کے لیے بلند آواز سے تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ مسنون ہے طاقت میں۔ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ حدیث نمبر 175 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ اور تشریق صرف بڑے شہروں میں ہوں گے۔ جمعہ کے لیے شہر ہونا شرط ہے جمعہ کے قائم کرنے کے لیے، لہذا جمعہ اور تشریق صرف بڑے شہر میں ہی ہوں گے، دیہات میں گاؤں والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 176 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا علی کبر فی دبر صلاۃ الفجر یوم عرفۃ الی آخر ایام التشریق الی صلاۃ العصر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہو۔ حدیث نمبر 177 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال التکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تکبیر کے الفاظ یہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، بتلائی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ حدیث نمبر 178 وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ والتکبیر یجب علی الرجال والنساء من اہل الحضر و اہل السفر ومن صلی فی جماعت ومن صلی وحدہ فی دبر کل صلاۃ فریضۃ وفی دبر صلاۃ الجمعۃ ولا یکبر فی دبر العیدین ولا فی النوافل۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ تکبیر پڑھنا ایام تشریق میں تکبیر پڑھنا مردوں اور عورتوں سب کے لیے لازم ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھیں گی۔ اسی طرح خواہ وہ شہر میں قیام پذیر ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں، یعنی یہ تکبیر ہر شخص پر فرض ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، مرد ہو یا عورت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا تنہا۔ جو شخص جماعت کے ساتھ مقیم یعنی جو اپنے وطن میں ٹھہرا ہوا ہو یا کسی جگہ قیام کیا ہوا ہو، اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جو شخص تنہا نماز پڑھے گا وہ بھی تکبیر کہے گا۔ اس کے لیے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا لازم ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا لازم ہے، البتہ نوافل کے بعد تکبیر نہیں پڑھی جائے گی، صرف فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہی جائے گی۔ باب الصلاۃ فی السفر، سفر کے درمیان نماز ادا کرنے کا بیان۔ سفر کے احکام کیا ہیں، مسافر کب کہلاتا ہے، کتنے کلومیٹر کی مسافت پر اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا، اس کو مسافر کہا جائے گا، اور 4 رکعت والی نماز مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، البتہ فجر اور مغرب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، فجر کی 2 رکعت پوری پڑھے گا اور مغرب کی 3 رکعت پوری پڑھے گا، تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس میں سہولت نہیں ہوگی، کیونکہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت والی نماز 1.5 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری 3 رکعت پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 179 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ قال اذا سافرت فصلی الصلاۃ کلھا رکعتین الا المغرب فانھا ثلاث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم سفر کرو تو ہر نماز کی 2 رکعت ادا کرو، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، سوائے مغرب کے، کیونکہ یہ 3 رکعت ہی ہوگی۔ مغرب میں چاہے سفر میں ہو یا حضر میں مغرب کی نماز پوری 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 180 حضر میں یعنی اپنے وطن میں ہو یا کسی جگہ قیام کیا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 180 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال اذا قدمت بلدا فاجمعت على اقامت 10 فاتم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم سفر کے دوران کسی شہر میں پہنچو
اور وہاں 10 دن قیام کرنے کا ارادہ کر لو تو اس دوران تمام نمازیں مکمل پڑھو، یعنی 4 رکعت پڑھو۔ اب سفر کی مدت، ائمہ کے درمیان سفر کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے، کسی کے پاس 10 دن ہے، احناف کے پاس اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر کہلائے گا، اور اگر 15 دن تک اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ مقیم کہلائے گا۔ اب 4 رکعت والی نماز وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا۔ حدیث نمبر 181، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا تقصر الصلاة الا فی مسیرۃ 3 فاذا خرجت من بیتک تريد سفر 3 ایام او اکثر من ذلك فقصر حين تجاوزت ابیات اہلک وبلدک۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف 3 دن کی مسافت کے برابر یا اس سے زیادہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی، یعنی سفر کے لیے 48 میل کا اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے، 48 میل، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض لوگ 72 کلومیٹر کہتے ہیں اور بعض لوگ 98 کلومیٹر کہتے ہیں، بہرحال 98 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے تو وہ اپنے شہر کی آبادی سے جیسے ہی باہر ہو جائے اس وقت سے وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا واجب ہے اس پر، البتہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ تابع امام کے ہے، امام اگر مقیم ہے تو یہ امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے پوری 4 رکعت ادا کرے گا۔ اگر امام کے ساتھ نماز چھوٹ جائے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر کسی مقیم کی یہ اتباع کر لے، اقتداء کر لے، تو پھر اس کو سلام پھیرنے کے بعد پوری 4 رکعت نماز ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ امام زید فرماتے ہیں صرف 3 دن کی مسافت کے برابر یا اس سے زیادہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی۔ 98 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے یا 98 کلومیٹر اگر پار ہو جائے اپنے وطن سے تو وہ نماز قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز 2 پڑھے گا۔ جب تم 3 دن کی مسافت کے برابر یا اس سے زیادہ سفر کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑو تو جیسے ہی تم اپنے شہر کی آبادی سے باہر آ جاؤ تو تم نماز قصر کرنا شروع کرو، یعنی پورے 98 کلومیٹر پار ہونا ضروری نہیں ہے۔ 98 کلومیٹر کی نیت سے، 98 کلومیٹر کی نیت سے اگر کوئی سفر کا ارادہ کرے اور سفر شروع کر دے اور آبادی سے باہر پہنچ جائے اپنے وطن کی، اپنے گاؤں کی، تو اس وقت سے ہی اس پر قصر لازم ہے۔ حدیث نمبر 182، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی بمکۃ رکعتین حتی رجع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر واپس جانے تک، مدینہ منورہ واپس ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، یعنی فرض 2 رکعت پڑھتے رہے، ظہر، عصر اور عشاء کی، کیونکہ آپ وہاں پر مسافر تھے۔ حدیث نمبر 183، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتطوع علی بعیرہ فی سفرہ حیث توجہ بہ بعیرہ یؤمی ایماء ویجعل سجودہ اخفض من رکوعہ وکان لا یصلی الفریضۃ ولا الوتر الا اذا نزل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اونٹنی پر ہی نوافل ادا کر لیا کرتے تھے، سواری پر آپ نوافل ادا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت ہو، یعنی رخ اونٹنی کا، سواری کا چہرہ چاہے قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، آپ اس پر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ اشارے کے ذریعے رکوع اور سجدہ کرتے تھے سواری پر، سجدے میں آپ رکوع کی بنسبت زیادہ جھکتے تھے، سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ آپ جھکا کرتے تھے۔ آپ فرض نماز اور وتر سواری سے نیچے اتر کر ہی ادا کرتے تھے، فرض اور وتر آپ سواری پر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ فرض نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ سواری کو روک کر زمین پر فرض ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 184، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا دخل المقیم فی صلاة المسافر فسلم المسافر قام المقیم فاتم واذا دخل المسافر فی صلاة المقیم صلی بصلاته۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مقیم شخص کسی مسافر کی اقتداء میں نماز ادا کرے اور مسافر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو مقیم کھڑا ہو جائے گا اور اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا۔ مثال کے طور پر امام اگر مسافر ہو اور ظہر کی نماز پڑھا رہا ہو تو وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی مقیم اس کی اقتداء کرے تو وہ دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اور 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر جب کوئی مسافر کسی مقیم کی اقتداء کرے، کسی مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے تو وہ مقیم کی طرح مکمل 4 رکعت نماز ادا کرے گا، یعنی اگر وہ
مقیم امام کے پیچھے سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو جائے تو مقیم امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت پڑھے گا۔ باب الصلاۃ فی السفینۃ، کشتی میں نماز ادا کرنے کا حکم، یعنی اگر کوئی سمندری سفر کر رہا ہو، سمندری جہاز میں ہو تو اس کے لیے نماز کے احکام کیا ہیں۔ حدیث نمبر 185، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا كنت في سفینۃ وكانت تسیر فصل وانت جالس وان كانت واقفة فصل وانت قائم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم کشتی میں ہو اور وہ چل رہی ہو، اس کا سفر جاری ہو تو تم بیٹھ کر نماز ادا کرو، لیکن اگر وہ ٹھہری ہوئی ہو، کشتی اگر چل نہیں رہی ہو، ٹھہری ہوئی ہو تو تم بیٹھ کر نماز ادا مت کرو بلکہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ باب السجود فی القرآن، قرآن مجید میں جو سجدے تلاوت ہیں ان کا بیان ہے۔ احناف کے بعد جملہ 14 سجدے قرآن مجید میں واجب ہیں۔ احناف کے بعد سورہ نجم کا سجدہ، سورہ صاد کا سجدہ بھی واجب ہے، البتہ 17ویں پارے میں سورہ حج کا جو سجدہ ہے، دوسرا سجدہ، حج کا دوسرا سجدہ احناف کے پاس واجب نہیں ہے۔ امام شافعی کے پاس جملہ 15 سجدے واجب ہیں جس میں حج کا دوسرا سجدہ بھی شامل ہے۔ حدیث نمبر 186، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال عزائم سجود القرآن 4 الف لام میم تنزیل السجدہ حامیم السجدہ والنجم اقرأ بسم ربک الذی خلق قال رضی اللہ عنہ وسائر ما فی القرآن فإن شئت فاسجد وإن شئت فاترک۔ احناف کے پاس سجدے تلاوت واجب ہے اور شوافع کے پاس سجدے تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں موجود لازمی سجدہ ہائے تلاوت، جو سجدے تلاوت واجب ہیں وہ جملہ 4 ہیں۔ ایک الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کے سورہ کا سجدہ، اور دوسرے حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت میں جو سجدہ ہے 24ویں پارے میں وہ سجدہ واجب ہے۔ اسی طرح سورہ والنجم کی آخری آیت پر جو سجدہ ہے وہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح سورہ علق کی آخری آیت کا سجدہ بھی واجب ہے۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں موجود دیگر سجدہ ہے تلاوت کا حکم یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو سجدہ کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن احناف کے پاس جملہ 14 سجدے واجب ہیں، البتہ سجدہ فی الفور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی تلاوت کر لے سجدے کی آیت کی تو اسی وقت اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں یاد سے وہ سجدہ کرے۔ سجدے کے لیے شرط باوضو ہونا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اور مکروہ وقت میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت میں اگر تلاوت ہو رہی ہو تو سجدہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد کرے۔ جیسے اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کا اہتمام کرے اور سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ سورج نکلنے کے بعد 20-25 منٹ کے بعد سجدہ کرے۔ حدیث نمبر 187، وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل يقرأ السجدة في المجلس مرارا قال رضی اللہ عنہ سجدة واحدة تجزئه وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا كانت السجدة في آخر السورة فاركع بها وإن كانت في وسط السورة فلا بد من أن تسجد۔ سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل يسمع السجدة من الذمي والمرأة والصبي قال رضی اللہ عنہ يسجد۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ ایک سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، جیسے مدارس میں حفاظ تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں وہ آیت کو یاد کرنے کے لیے کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک ہی محفل میں کئی مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک مرتبہ سجدہ کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آیت سجدہ کی مجلس نہ بدلے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی محفل میں اگر کوئی 10 بار ایک ہی سجدے کی آیت تلاوت کرے تو اس پر 10 سجدے نہیں، صرف ایک سجدہ واجب ہے، ایک ہی سجدے تلاوت کافی ہے۔ امام زید فرماتے ہیں اگر سجدے سے متعلق آیت سورہ کے آخر میں ہو تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد تم رکوع میں چلے جاؤ۔ یعنی ایک مسئلے میں ایک گنجائش یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے درمیان میں سجدے تلاوت ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اختتام پر سجدے تلاوت ہے، جیسے سورہ نجم ہے اور سورہ علق ہے۔ اگر کوئی ایسے سورہ کی تلاوت کرے، اسی طرح سورہ اعراف ہے جس کی آخری آیت پر سجدہ ہے سورہ کے اختتام پر، اگر سورہ کی آخری آیت میں سجدہ ہو، آیت سجدہ ہو، اور اس سجدے کو پڑھ لے کر سجدے کی نیت سے اگر رکوع میں چلا جائے تو وہ رکوع ہی سجدے کی طرف سے کافی ہوگا، اس کو دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی سورہ کو ختم کرے جیسے سورہ علق ہے یا سورہ نجم ہے یا سورہ اعراف ہے،
اس سورہ کے اختتام پر اگر سجدے تلاوت کی نیت بھی کر لے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کے لیے وہ رکوع سجدے کا بھی کام دے گا اور رکوع بھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ سورت کے درمیان میں ہو، یعنی سجدے تلاوت سورت کے درمیان میں ہو، جیسے سورہ انشقاق ہے، اسی طرح سورہ فصلت ہے اور سورہ رعد، دیگر سورے ہیں، اگر درمیان میں ہو تو تمہارے لیے سجدے میں جانا ضروری ہے. رکوع میں سجدے کی نیت سے چلے جائیں تو وہ کافی نہیں ہے. ابو خالد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی ذمی یعنی غیر مسلم سے جو امان دے کر، جو ٹیکس دے کر دارالاسلام میں رہتا ہو، ایسا حربی ذمی یا خاتون یا بچے کی زبان سے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے؟ اگر قرآن کی تلاوت اگر بچہ کرے یا کوئی خاتون کرے، کوئی عورت یا کوئی ذمی کرے غیر مسلم، تو کیا اس وقت بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ تو امام زید نے فرمایا ہاں، وہ شخص سجدہ تلاوت کرے گا. سننے والا اگر مسلمان ہو تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، چاہے پڑھنے والا ذمی ہو یا کافر ہو یا عورت ہو. بہرحال سجدے کی آیت سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہے. باب صلاۃ الکسوف والاستسقاء، نماز کسوف اور نماز استسقاء کا بیان. یعنی سورج گرہن کے موقع پر، جیسا کہ بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ کو. تو نماز کسوف کے مسائل اور نماز استسقاء، یعنی اگر بارش نہ ہو، قحط سالی عام ہو جائے، لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، تو ایسے موقع پر شریعت مطہرہ میں احکام ہے کہ نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے. احناف کے بعد نماز استسقاء صرف دعا ہے، اس میں کوئی نماز مسنون نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی کھلے میدان میں جا کر سب لوگ گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ، تضرع و زاری کے ساتھ اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کریں، اس کا نام استسقاء ہے. دیگر ائمہ کے بعد نماز کا بھی اہتمام کرنے کا حکم ہے. حدیث نمبر 188، حدثنی زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل ما يكون من العمل في كسوف الشمس والقمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وقراءۃ القرآن. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کیے جانے والے سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کے بارے میں دریافت کیا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے اور ان کی روشنی مان پڑ جائے اور اندھیرا چھا جائے تو ایسے وقت سب سے افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسوف ادا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر سب سے بہترین عمل ہے. حدیث نمبر 1159، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا صلی بالناس صلاۃ الکسوف بدأ فکبر ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا ثم يركع نحوا مما قرأ ثم يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك 5 مرات فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس قال سمع الله لمن حمده فإذا قام لم يقرأ ثم يكبر فيسجد سجدتين ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى يكبر كلما رفع رأسه من الركوع في الأربع ويقول سمع الله لمن حمده في الخامسة ولا يقرأ بعد الركوع الخامس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب آپ لوگوں کو نماز کسوف پڑھاتے، سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز پڑھاتے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیرت تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کرتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قرآن کی کوئی سورت پڑھتے، ضم سورہ پڑھتے، آپ بلند آواز میں قرات کرتے تھے. یعنی نماز کسوف اور خسوف یہ آپ جہری قرات کے ساتھ پڑھاتے تھے، خواہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو. وہ نماز کا اہتمام چاہے دن میں کیا جائے یا رات میں، آپ قرات جہری کا اہتمام کرتے تھے. پھر اتنا لمبا رکوع کرتے جتنی دیر قرات کی ہوتی، یعنی قیام جتنا طویل ہوتا، لمبا ہوتا، رکوع بھی آپ کا اتنا ہی لمبا ہوا کرتا تھا. پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے. آپ 5 مرتبہ ایسا کرتے تھے. جب پانچویں رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے. اس مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ قرات نہیں کرتے تھے. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے اور 2 سجدے کرتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور کھڑے ہو جاتے. دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرتے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی. پہلی 4 مرتبہ میں رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے اور 5ویں مرتبہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے. 5ویں رکوع کے بعد آپ قرات نہیں کرتے تھے. اس سلسلے میں تفصیل بخاری شریف کے بیان میں گزر چکی ہے درس بخاری میں کہ یہ جو رکوعات کی تعداد جو زیادہ بتائی جا رہی ہے عام نمازوں سے ہٹ کر ہے. لیکن احناف کے پاس نماز کسوف اور خسوف کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہے. جیسے عام نمازوں میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں ایک رکعت میں، اسی طرح
نماز کسوف اور خسوف سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں بھی ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے، 2 رکوع نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیلی بحث درس بخاری میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 190 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا صلی بالناس فی الاستسقاء صلی مثل صلاة العیدین وکان یأمر المؤذنین وحملة القرآن والصبیان ان یخرجوا امامهم ثم يصلي بالناس مثل صلاة العيد ثم يخطب ويقلب رداءه ويستغفر الله تعالى 100 مرة يرفع بذلك صوته۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب انہوں نے لوگوں کو نماز استسقاء آپ نے پڑھانے کا ارادہ ہوتا تو انہیں نماز عیدین کی طرح پڑھاتے تھے۔ حضرت علی جب نماز استسقاء کا ارادہ ہوتا، قحط سالی کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی عام ہو جاتی اور بارش طلب کرنے کے لیے جب آپ نماز استسقاء کا اہتمام کرنا چاہتے تو عیدین کی طرح یہ نماز پڑھاتے تھے۔ آپ آزاد دینے والوں، قرآن کے حافظوں اور بچوں کو یہ ہدایت دیتے کہ وہ بھی اسے ادا کرنے کے لیے آ جائیں، یعنی اس نماز میں آپ حفاظ کو اور مؤذنین کو اور بچوں کو بھی شریک ہونے کا حکم دیتے تھے۔ پھر آپ عید کی نماز کی طرح اجتماعی طور پر سب جمع ہو کر آپ لوگوں کو نماز استسقاء پڑھاتے تھے۔ نماز کے بعد آپ خطبہ دیتے تھے، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے امت کے لیے، پھر آپ بلند آواز میں استغفار پڑھا کرتے تھے، کیونکہ استسقاء اصل میں استغفروا ربکم یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا نام ہے۔ نماز استسقاء قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ گناہوں کو خوب معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے، گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر زبردست بارش نازل فرمائے گا۔ اس بارش کی وجہ سے کھیتی ہوگی اور پھر تمہارے جینے کے اور زندگی گزارنے کے اسباب فراہم ہو جائیں گے اور ہر طرف ہریالی چھا جائے گی۔ بہرحال استغفار یہ تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بارش اگر نہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے، تنگی اور اگر مصیبت چل رہی ہو تو استغفار کرنا چاہیے، رزق میں اگر وسعت چاہیے، کشادگی چاہیے تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ بھی استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد بتائے گئے کہ استغفار کی برکت سے بارش ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا، برکت عطا کرے گا، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرے گا اور انہیں باغات اور زمینات عطا کرے گا۔ بہرحال استغفار دینی اور دنیاوی ضرورتیں پورا ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ جنگ کی حالت میں جب دشمن سے برسر پیکار ہوں، دشمن سے لڑ رہے ہوں، دشمن جب سامنے ہو اور اس وقت سب اگر نماز میں مشغول ہو جائیں تو ایسی صورت میں دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کے حملہ کرنے کا تو تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں نماز ادا کرو، چاہے پیدل ہو یا سواری پر ہو، اسی حالت میں نماز ادا کر لو۔ حدیث نمبر 191 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال فی صلاۃ الخوف یقسم الامام اصحابہ طائفتین فتقوم طائفة موازية للعدو ويأخذون أسلحتهم ويصلي بالطائفة التي معه ركعة وسجدتين فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه ونكص هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم فيصلي بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين ثم يسلم فيقوم هؤلاء فيقعدون ركعة وسجدتين ثم يسلمون ثم يقفون في موقف أصحابهم ويجيء من كان بإزاء العدو فيصلون رکعتاً وسجدتین ویسلمون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نماز خوف میں امام اپنے ساتھیوں کو 2 گروپ میں تقسیم کرے گا، یعنی جب نماز خوف ادا کرنا ہو تو 2 گروپوں میں امام لوگوں کو جو جنگجو ہیں، سپاہی ہیں، ان کو تقسیم کرے گا۔ ایک گروپ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، دشمن سے لڑتے رہے گا اور اپنے اسلحہ سنبھال کر رکھے گا، یعنی ہتھیار سے لیس رہے گا،
اور ہتھیار کے ذریعے اپنے سپاہیوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن سے برسر پیکار رہے گا، دشمن سے لڑتے رہے گا۔ دوسرا گروپ جو امام کے ساتھ ہوگا وہ امام کے پیچھے 1 رکعت نماز ادا کرے گا اور 2 سجدے کرے گا، یعنی پہلی رکعت کا رکوع اور 2 سجدے ہونے کے بعد جب امام دوسرے سجدے سے سر اٹھائے گا تو یہ لوگ پیچھے ہو جائیں گے، یعنی یہ لوگ اپنی نماز چھوڑ کر دشمن سے مقابلے کے لیے جائیں گے، اور وہ گروہ آگے آ جائے گا جس نے نماز ادا نہیں کی تھی، جو دشمن سے مقابلہ کر رہا تھا، وہ گروپ آئے گا اور وہ گروپ امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر امام اس دوسرے گروپ کو 1 رکعت اور 2 سجدے پڑھائے گا، یعنی دوسری رکعت پڑھائے گا، پھر امام سلام پھیر دے گا تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی بقیہ 1 رکعت 2 سجدے ادا کر کے یہ لوگ بھی سلام پھیر دیں گے، یعنی جیسے ان کی پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے تو یہ دوسرا گروپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی دوسری رکعت ادا کر لے گا۔ پھر یہ لوگ اپنے ساتھیوں کی جگہ پر دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لوگ 1 رکعت اور 2 سجدے ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، یعنی اس طرح نماز کی تقسیم ہوگی۔ امام 2 رکعت مکمل پڑھائے گا، لیکن امام کی 2 رکعتوں میں 2 گروپ بن کر ایک گروپ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہوگا، جبکہ دوسرا گروپ دوسری رکعت میں شامل ہوگا۔ پھر دوسرا گروپ اپنی 1 رکعت چھوٹی ہوئی ادا کرنے کے بعد دشمن کے مقابلے میں جائے گا، پھر وہ پہلا گروپ جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز ادا کی تھی وہ آ کر اپنی 1 رکعت نماز ادا کرے گا۔ یہ ہے صلاۃ خوف۔ حدیث نمبر 152، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی صلاۃ الخوف فی المغرب قال یصلی بالطائفة الاولى رکعتین وبالطائفة الثانیة رکعتا وتقضی الطائفة الاولى رکعتا والطائفة الثانیة رکعتین۔ یہ تو 2 رکعت نماز جب پڑھنا ہے تو اس صورت میں یہ حکم ہے، اگر 3 رکعت والی نماز ہو، مثال کے طور پر رات کے وقت بھی جنگ جاری ہو، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے اور شام ہو جائے اور مغرب کی نماز کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز میں نماز خوف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلا گروپ امام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے گا اور دوسرا گروپ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز ادا کرے گا۔ پہلا گروپ 1 رکعت امام کے علاوہ پڑھے گا، یعنی پہلا گروپ جو امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کیا تھا اب اس کے ذمہ 1 رکعت باقی ہے تو وہ 1 رکعت نماز پڑھے گا، اس طرح اس کی 3 رکعت ہو جائے گی، اور دوسرا گروپ 2 رکعت امام کے علاوہ پڑھے گا، یعنی دوسرا گروپ جس نے امام کے پیچھے صرف 1 رکعت پائی ہے وہ 2 رکعت نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لے گا۔ حدیث نمبر 193، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی صلاۃ المقیم صلاۃ الخوف قال یصلی بالطائفة الاولى رکعتین وبالطائفة الثانیة رکعتین وتقضی کل طائفة رکعتین۔ یہ تو مسافر کی نماز کا بیان تھا کہ اگر سپاہی لشکر اگر حالت سفر میں ہو تو امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا، ایک گروپ کو 1 رکعت پڑھائے گا، لیکن اگر جنگ خود اپنے وطن میں ہو رہی ہو، مسافر نہ ہو بلکہ لشکر اگر مقیم کے حکم میں ہو، اپنے ہی وطن میں اگر رہ کر وہ لڑ رہا ہو تو پھر وہاں امام 2 گروپوں میں تقسیم کر کے دونوں گروپ کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا۔ پہلے گروپ کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، پھر وہ پہلا گروپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دشمن کے مقابلے میں جائے گا، پھر دوسرا گروپ آ کر امام کے ساتھ تیسری چوتھی رکعت پڑھے گا، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا عشاء ہو۔ پھر دوسرا گروپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعت بقیہ جو چھوٹ گئی ہے ان کو ادا کر کے پھر وہ دشمن کے مقابلے میں جائے گا، پھر پہلا گروپ آ کر اس بعد کی جو 2 رکعتیں ان سے چھوٹ گئی ہیں ان کو وہ قضا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقیم شخص کی نماز خوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلا گروپ 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے گا اور دوسرا گروپ بھی امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے گا، پھر دونوں میں سے ہر ایک گروپ جو 2 رکعتیں ان کی چھوٹ گئی ہیں ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے گا۔ باب فضل المسجد، مسجد کی فضیلت کا بیان۔ مسجد عبادت گاہ ہوتی ہے جہاں خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہونے سے اس کا احترام اور اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے۔ مسجد بھی ایک گھر ہے اور جس جگہ ہم رہتے اور بستے ہیں وہ بھی ایک گھر ہے، لیکن گھر کی نسبت مالک کی طرف کرنے سے اس کی بزرگی میں اور اس کے تقدس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام گھروں کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس سے کہیں گنا بڑھ کر مساجد کا تقدس ہوتا ہے۔ مسجد بنانے کی فضیلت اور مساجد کو آباد کرنے کی فضیلت اس میں بتائی جائے گی کہ جو شخص اللہ کی خاطر اللہ کی خوشنودی کے لیے ریاکاری، نام نمود اور دکھاوے سے دور رہ کر صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
مسجد بناتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ بہرحال اس میں اخلاص شرط ہے، اخلاص کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ اور حلال مال سے مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے پر بڑی خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 194، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تبنى المساجد وان تطیب وتطہر وان تجعل على ابوابها المطاہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی کہ مساجد بنائے جائیں، انہیں پاک اور صاف ستھرا رکھا جائے، ان کے دروازوں پر طہارت خانے بنائے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بہرحال اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مساجد قائم کیے جائیں، بنائے جائیں اور انہیں آباد رکھا جائے عبادت کے ذریعے۔ صرف مسجد بنانے کا نام یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ مساجد بنا کر ان میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور نمازوں کو قائم کیا جائے۔ اسی طرح مساجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور حسب ضرورت بیت الخلاء اور طہارت خانے اور وضو خانے بنائے جائیں، تاکہ اگر کوئی شخص مسافر ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو اور وضو کی ضرورت ہو تو وہ وضو کر سکے۔ اسی طرح جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل و کرم سے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حدیث نمبر 195، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا دخل المسجد قال بسم اللہ وباللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، نقل ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے، جب مسجد میں آپ سیدھا پیر رکھتے، قدم رکھتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، قال بسم اللہ وباللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ سلام کر کے مسجد میں داخل ہوتے، جس کا ترجمہ یہ ہے آپ کی دعا کا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ہم پر بھی سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ جملہ حاضرین مسجد، جتنے لوگ مسجد میں شریک ہیں، حاضر ہیں، سب پر سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حدیث نمبر 196، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال دخل رجل وقد اکل ثم المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ اس نے لہسن کھائی ہوئی تھی، لہسن کی بو آتی ہے شدت کے ساتھ، تو وہ شخص لہسن کھانے کے بعد مسجد آئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ سبزی کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا ایسی کوئی چیز کھا کر مسجد نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے فرشتوں کو اور دیگر مصلیوں کو تکلیف ہو، جیسے لہسن ہے، اس کے علاوہ آج کل جو گٹکے وغیرہ ہے یہ سب مکروہ ہیں۔ اگر کوئی نماز کے لیے جائے تو وہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو کر منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، کلی کر وہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے۔ ایسی چیزوں کے کھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے سے منع فرمایا کہ مساجد کو جانے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے ایسی چیزوں سے احتیاط کریں جس سے مصلیوں کو اور خود فرشتوں کو تکلیف ہو۔ باب فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطاہرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 197، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات ومحى عنه 10 سیئات واثبت له 10 حسنات واستبق ملکاه الموکلان به ایہما یبلغ روحی منہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اور اس کے 2 فرشتے جو اس پر تعین ہے درود شریف پہنچانے کے کام پر جو مقرر ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ ان میں سے کون میری روح تک اس شخص کا سلام پہنچائے گا۔ فرشتے بھی اس کے درود و سلام کو میری بارگاہ میں پہنچانے کے لیے
مستعد چاق اور چوبند رہتے ہیں، فوراً تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی امتی، کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے گناہ صغیرہ 10 معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور فرشتے بھی فوراً اس درود و سلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے، 2 فرشتوں میں سے ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ وہ درود و سلام کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے پہلے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 198، قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنہ یوم تضاعف فیہ الاعمال واسأل اللہ تعالی لی الدرجۃ الوسیلۃ من الجنۃ قیل یا رسول اللہ وما الدرجۃ الوسیلۃ من الجنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم ہی اعلی درجۃ فی الجنۃ لا ینالها الا نبی وارجو ان اکون انا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کے دن، تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل دن ہے اور اس کو سید الایام کہا گیا ہے، اسی لیے جمعہ کے دن آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو، کیونکہ اس دن اعمال دگنے ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے جنت میں وسیلے کے درجے کا سوال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو اور میرے لیے جنت میں وسیلے کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ وسیلہ و درجہ مجھے عطا فرمائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وسیلے کا درجہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، وسیلہ جنت میں ایسا بلند ترین درجہ ہے جس پر کوئی دوسرا نبی فائز نہیں ہو سکے گا، جو مرتبہ، جو وسیلہ، جو مقام صرف کسی ایک نبی کو ہی دیا جائے گا، اور مجھے یقین ہے، مجھے یہ امید ہے کہ وہ درجہ مجھے ملے گا، لہذا تم اس درجے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، میرے لیے اس درجے کو طلب کرو۔ باب التسبیح والدعاء، تسبیح اور دعا کا بیان۔ احادیث شریفہ میں مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر دعاؤں کے اہتمام کی تلقین کی گئی ہے تاکہ بندہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کے حفظ و امان میں رہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے، اور اس کے کام بھی برکت کے ساتھ انجام دیے جا سکیں، اس کے کاموں میں برکت ہو اور اس کے کاموں میں کوئی خلل نہ ہو۔ اس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں بتائی گئی ہیں تاکہ بندہ ہر حال میں اپنے مولا کی طرف رجوع رہے۔ حدیث نمبر 199، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن يدعو بدعوة الا استجیب له فإن لم يعطها في الدنيا اعطيها في الآخرة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مومن کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر اسے وہ چیز دنیا میں نہیں ملتی تو اس کو آخرت میں مل جائے گی۔ یعنی اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کی مقبولیت کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں، صدق حلال اور عقل حلال اور صدق مقال۔ مقبولیت دعا کے قبول ہونے کے لیے 2 شرط ہے، حلال روزی کھانا اور ہمیشہ سچ بولنا، یہ 2 دعا کے پر ہیں۔ جس طرح پرندہ بغیر پر کے اڑ نہیں سکتا، اڑان نہیں بھر سکتا، اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی ان 2 پروں کا لگانا ضروری ہے، یعنی حلال روزی ہو اور ہمیشہ سچ بولیں، ایسے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر روزی حلال نہ ہو، اس میں آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے حرام کی، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا اہتمام کریں، ان کا لحاظ رکھیں۔ اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار ہو، حلال روزی کھانے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو، اس کے باوجود اس کی دعا اگر قبول نہ ہو تو اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز اس کے لیے دنیا میں مناسب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے محلات عطا کرے گا کہ بندہ جن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور پوچھے گا یہ میرے کن اعمال کا صلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، بلکہ تم دنیا میں دعا کیا کرتے تھے تو میں تمہاری دعاؤں کو حکمتاً اور مصلحتاً
تمہارے لیے وہ چیز مناسب نہ ہوتی تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرتا، اور اس کے بدلے میں نے تمہارے لیے آخرت میں یہ ذخیرہ کر رکھا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ تو بہرحال دعا اگر قبول نہ ہو، اس کو دنیا میں اگر وہ چیز نہ ملے تو اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، آخرت میں اس کو وہ چیز ضرور عطا کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 200، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اربعۃ لا ترد لهم دعوۃ الامام العادل والوالد لولده والمظلوم والرجل يدعو لاخیہ بظہر الغیب۔ اربعۃ لا ترد لهم دعوۃ الامام العادل والوالد لولده والمظلوم والرجل يدعو لاخیہ بظہر الغیب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 4 طرح کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ان کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ 4 طرح کے، 4 قسم کے لوگ۔ 4 لوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 لوگ، بلکہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہوں وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا عادل حکمران، بادشاہ، اگر عادل ہو، انصاف پسند ہو، رعایا کے ساتھ احکام شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، سلوک کرنے والا ہو، تو اگر بادشاہ انصاف پسند ہو تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، والدین اگر اولاد کے حق میں جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مظلوم کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے جو اس کی غیر موجودگی میں کی گئی ہو، یعنی کوئی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے غیاب میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 201، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال الدعاء سلاح المؤمن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، جس طرح سپاہی کا ہتھیار تلوار یا نیزہ یا اور کوئی جنگی آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کے وار کو روکتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح شیطان کے مکر و فریب سے اور دنیا کی یہ غداری سے بچنے کے لیے مومن کے پاس دعا بہترین ہتھیار ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹلا دے گا۔ حدیث نمبر 202، حدثنی زید بن علی عن نبیہ علی بن الحسین رضی اللہ عنہ انہ کان یستغفر اللہ تعالیٰ فی قنوت الوتر 70 مرۃ ثم قرأ والمستغفرین بالاسحار۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ وتر کی دعائے قنوت میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے نہروں والی جنت تیار کر رکھی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ان لوگوں کے لیے ہے جنت یہ دائمی نعمتیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے اوصاف اور ان کے صفات کیا ہیں؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، مصیبت میں، شدت میں، پریشانی میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، الصابرین والصادقین اور ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، سچ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، والصادقین الصابرین والصادقین والقانتین اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، والقانتین والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے وقت یعنی فجر کی نماز رات کے 6 حصے کر کے آخری جو 6واں حصہ ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار سحر کے وقت جو دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وتر کی قنوت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے 70 مرتبہ، اور کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا جو تذکرہ ختم کیا وہ استغفار پر ختم کیا، آخری صفت جو بیان کی گئی کہ وہ سحر کے وقت اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ بھی سحر کے وقت پہ استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 203، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بعض ازواجہ وعندها
نول عجوتی تسبح به فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا فقال تسبح عدد هذا كل يوم فقال صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت في مقامی هذا اکثر من كل شيء سبحت به في ایامك كلها قالت وما هو یا رسول اللہ قال قلت سبحانك اللهم عدد ما احصى کتابك وسبحانك زنة عرشك ومنتهى رضا نفسك۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان زوجہ محترمہ کے پاس عجوا کھجور کی چند گھٹلیاں رکھی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، تسبیح کے دانوں کی طرح، جیسے آج کل بھی رواج ہے آیت کریمہ اور دیگر چیزوں کے لیے بیجوں کا دانوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تسبیح نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ عجوا کھجور کی گھٹلیوں کو جمع کر کے رکھی تھی جس کے ذریعے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے ہیں، یہ کیا ہیں یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا میں روزانہ اسی تعداد کے حساب سے تسبیح پڑھتی ہوں، میں ایک تعداد کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک حساب سے میں نے ان دانوں کو جمع کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ابھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ایسی چیز پڑھ لی ہے جو اس سے کہیں زیادہ ہے، جو تم نے ان تمام دنوں کے اندر تسبیح پڑھی ہوں گی اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے اور وہ بہت مختصر ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کلمات ہیں جو ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے لیے میں جتنا وقت لگاتی ہوں اس سے کم وقت میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کلمات پڑھے سبحانک اللہم عدد ما احصا کتابک و سبحانک زینت عرشک و منتہا رضا نفسک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اس تعداد کے حساب سے جسے تیری کتاب نے احاطہ کیا ہے، گھیر کر رکھا ہے یا محفوظ کیا ہے، اور تو پاک ہے اپنے عرش کے وزن کے حساب سے اور اپنی ذات کی رضامندی کی انتہا کے حساب سے، یعنی بے حساب تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو تیری ذات پاک ہے، تمام خوبیوں اور کمالات کی سرچشمہ ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے تیری ذات پاک ہے اور کوئی چیز تیری کما حقہ تعریف اور توصیف بیان نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 204 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من سبح اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرۃ وحمدہ 100 مرۃ وکبرہ 100 مرۃ وہللہ 100 مرۃ وقال لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 مرۃ رفع اللہ عنہ من البلاء 70 نوعا ادناها القتل وكتب له من الحسنات عدد ما سبح 70 ضعفا ومحى عنه من السیئات 70 ضعفا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پڑھے، پھر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کر دیتا ہے جن میں سب سے کم تر قتل ہونا ہے۔ یعنی اگر اس شخص کے قتل کا کوئی ارادہ کر لے اور وہ شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا اہتمام کرے اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرے، جملہ یہ 5 کلمات ہیں، 500 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے 70 بلاؤں کو، 70 آفتوں کو، 70 مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم ترین مصیبت قتل ہے کہ اگر کوئی اس کے قتل کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قتل سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جتنی اس کی تسبیح سے 70 گنا زیادہ ہوں، اور اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کلمات کی تاثیر اور ان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، قتل سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تسبیحات کی برکت سے 70 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے 70 گناہ یعنی اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ثواب کی 70 گنا اضافہ ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے اور گناہ بھی اتنے ہی اس کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ بہرحال حسب سہولت تسبیح کے دانے، تسبیح بھی پڑھنا منع نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی، آخر وقت تک تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے قرب کی منزلیں طے کی ہے اور میں اس کو کبھی بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔
ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو تو تسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پھرا رہے ہیں اور تنہا ہیں تو اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ مجلس میں، تنہائی میں، لوگوں کے مجمع میں اور اکیلے رہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ریاکاری میں نہیں ہے۔ ہر مرتبہ، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور رکھیں۔ بخاری شریف کی بھی جو حدیث ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے دیکھنے میں دو معمولی کلمے ہیں لیکن یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ زبان سے ادا کرنے میں بہت آسان ہے، خفیف ہے یعنی بالکل آسانی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، اور لیکن یہ کلمات دیکھنے میں معمولی معلوم ہوتے ہیں، ایک لائن کے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن جب میزان میں اعمال جب تولے جائیں گے، جب میزان میں ان کلمات کو رکھا جائے گا تو ان کلمات کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بہرحال احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں دینی بھی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، جسمانی امراض سے بھی شفا ہے اور روحانی امراض سے بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرب کی منزلوں کا مطلب؟ قرب کی منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فرائض کا اہتمام جب کرتا ہے تو اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرائض اور واجبات یا صرف فرائض؟ فرائض اور واجبات دونوں اس پر فرض ہیں، البتہ اگر کوئی بندہ اللہ کا زیادہ محبوب اور مقرب بننا چاہے تو اس کو فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل کا بھی، سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے بندے کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ باب القیام فی شہر رمضان۔ حضرت علامہ سید عزیز اللہ قادری نقشبندی شیخ السابقہ شیخ الماخلات جامع نظامیہ فرماتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ولی، صوفی بننے کی جو نشانی ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت کے بیان کا، جی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ فرائض یعنی جو فرض نمازیں ہیں، جو فرض اور ضروری جو ذمہ داریاں ہیں، فرائض اور واجبات، اس دو کا اگر اہتمام کر لیں تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جی اب اس میں مزید درجات، اب یہاں تو مل صاحب کی بات ختم ہو گئی، اب میں مل صاحب کی حضرت کی اس گفتگو سے، اس بیان سے، اس کلپ سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مزید اس میں درجات بلند کرنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے سنتوں کا اہتمام کریں اور پھر جو ہے نوافل کا اہتمام کریں، مستحبات کا اہتمام کریں، تو اس سے مزید اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ جی لیکن ولایت کے لیے اب تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے، ایسی سنت جس پر عمل کیا جانا چاہیے، جس پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ اب جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایت کے مطابق آپ نے 9 نکاح فرمائے، بعض روایت کے مطابق 11 12 کچھ ایسی روایتیں مختلف آئی ہیں کہ آپ نے اتنے نکاح فرمائے، لیکن امتیوں کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے۔ جی اگر وہ بھی آپ چاروں میں انصاف کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو اس کی اجازت ہے۔ تو اب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے 4، جبکہ ان کو انصاف کرنے کا یقین ہو۔ تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں تو اس پر اگر عمل کیا جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو فرائض اور واجبات، اللہ کی ولایت کے لیے، اللہ کے ولی بننے کے لیے فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ میں مل صاحب سے سنا تھا، لیکن اب تک ہم جو سنے تھے بچپن سے، ایسی بیانات میں مختلف لوگوں سے سنتے یہ آئے تھے کہ یعنی جیسا کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا کوئی بہت بڑے ولی بزرگ کا واقعہ ہے کہ بزرگ کا شہرہ ہوا کہ وہ فلاں شہر میں تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت اپنے مریدین کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت مریدین کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب کافی سفر طے کر کے ان کی زیارت کے لیے جب آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بھی تشریف لاتے ہیں جن کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو۔ تو جو ہی دیکھا کہ انہوں تھوکے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے، جی، تو حضرت
پلٹ کے جانے لگے تو مرید مولی حضرت ان کی زیارت کرنے کے لیے ہم بہت کافی دور سے آئے ہیں اور آپ جو ہے پلٹ کے پھر چلے جا رہے ہیں بغیر ملاقات کیے. بولے وہ شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے. جی بہرحال مگر قبلے کا جو مسئلہ ہے صاحب یہ تو حدیث میں واضح ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہے یا حرام کے قریب ہے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا. بہرحال جو آداب شریعت میں بتلائے گئے ہیں بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی عام طور پر جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے ایسی چیزوں کا بھی وہ اہتمام کرتے تھے، جیسے داڑھی کا خلال کرنا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب قریب آیا اور وہ مرض الموت کی کیفیت میں تھے، نقاہت کمزوری تھی، اپنے مرید کو انہوں نے وضو کرانے کے لیے فرمایا. ان کے مرید جب وضو کرائے تو انہوں نے داڑھی میں خلال کرنا بھول گئے. وہ تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں خلال کرایا اور فرمایا کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. تو ایسے وقت بھی جب کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں رہ رہا تھا، ایسے وقت میں بھی آپ نے خلال جیسی سنت کو بھی نہیں چھوڑا. بہرحال صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ فرائض اور واجبات سے ہٹ کر سنن اور مستحبات اور مسنونات جو شریعت میں بتائے گئے ہیں جن کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا مقرب بن سکتا ہے. چونکہ فرائض اور واجبات کی تلافی ہے، سنن اور مستحبات کی کوئی تلافی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ پہلے سنن اور نوافل کی طرف سے توجہ ہٹا کر بندے کو فرائض اور واجبات سے بھی غافل کر دے. بہرحال اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ طریقت خلاصہ ہے. شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. صوفیاء کرام کے پاس جو ان کا جو مقصد تھا دل کی صفائی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا، وہ صرف شریعت کے مکمل احکام پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. باب القیام فی شہر رمضان، رمضان المبارک میں قیام کی فضیلت کا بیان. رمضان المبارک میں عام نمازوں کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام. یہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنے کا حکم ہے. سلسلے میں ایک طویل حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور میں نے رمضان کی رات میں قیام کرنے کو مسنون قرار دیا، یعنی نماز تراویح 20 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے. حدیث نمبر 205 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ امر الذی یصلی بالناس صلاة القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعتا یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات فیرجع ذو الحاجۃ ویتوضأ الرجل وان یؤتر بہم من آخر اللیل حین الانصراف. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے اس شخص کو ہدایت کی جو رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو تراویح پڑھایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، جس میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرے. آرام کرنے سے مراد تھوڑی دیر ریسٹ لے، بیٹھے اطمینان سے، تاکہ کوئی ضرورت مند شخص چلا جائے. اگر کسی کو ضرورت سے فارغ ہونا ہو تو وہ ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، کسی کو وضو کرنا ہو تو وہ اثر نو یعنی پھر دوبارہ اچھی طرح وضو کر لے. اور یہ کہ آخر میں جب 20 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے، لوگ واپس جانے والے ہوں یا نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو انہیں 3 رکعت وتر کی نماز رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائے. اگر کسی کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ملے تو وہ امام کے ساتھ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ وتر کی نماز تنہا پڑھے. انشاءاللہ باب الدعاء فی دبر الصلاۃ وعند انفلاق الصبح، یعنی ہر فرض نماز کے بعد دعا کا بیان اور صبح صادق کے وقت جو دعائیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ان دعاؤں کا بیان ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا کے ساتھ آپ سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جن فرض نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا کر کے سنت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. بہرحال اسے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، اور جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد مختصر دعا کرنا چاہیے. البتہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر ہے ان میں طویل دعا کی جا سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے آمین۔ اور غیر مسلموں کے اور دشمنان اسلام کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے آمین۔ اور خاص طور پر ہم تمام کو ہر طرح کے امراض اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما مولا، انہیں ان کے تمام دنیاوی اور دینی حاجات کی تکمیل فرما اور ان کے اہل و عیال اور ان کے والدہ کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما، ان سب پر اپنا خاص فضل فرما اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا۔ ان تمام کو تمام قسم کے امراض، دنیاوی، روحانی، جسمانی، تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے اور تمام لوگوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما اور ان کے تمام دنیاوی اور دینی حاجات کی تکمیل فرما اور ان کے دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ آپ کے لیے اور آپ کے لیے۔ اور اسی طرح میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے مولا خاص فضل فرما ہم سب پر، اور ہم سب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما، تمام مصیبتیں تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔